بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ کلمہ کسار 202۔ جب طلحہ اور زبیر نے تقاضا کیا کہ ہم بیعت کر سکتے ہیں لیکن ہمیں شریک کار بنانا پڑے گا، تو فرمایا گیا ہرگز نہیں، تم صرف قوت پہنچانے اور ہاتھ بٹانے میں شریک ہو سکتے ہو اور عاجزی اور سختی کے موقع پر مددگار بن سکتے ہو۔ جب ان دونوں حضرات نے طلحہ اور زبیر نے بیعت کر لی مولا کائنات کی، تو دوسرے ہی دن مولا کائنات کے پاس پہنچے اور مطالبہ کر دیا کہ انہیں کوفہ اور بصرہ کی امارت دے دی جائے، اور بیعت میں پیش قدمی کا مقصد بھی یہی تھا۔ مولا کائنات نے کہا کہ میں تمہارے معاملے میں جو بہتر سمجھوں گا وہ کروں گا، فی الحال تم دونوں کا مرکز میں میرے قریب رہنا زیادہ بہتر ہے۔ ان کا خیال تو یہ تھا کہ چونکہ انہیں کوفہ اور بصرہ میں اثر و نفوذ حاصل ہے اور انہی کی باغ دوڑ سے وہاں کے لوگ مرکزی حکومت میں انقلاب لانے کے لیے جمع ہوئے تھے، اس لیے ان حضرات کے اثر رسوخ کو دیکھتے ہوئے بلا تعمیل انہیں کوفہ اور بصرہ کی حکومت کا پروانہ دے دیں گے، اور رکن شورا ہونے کی وجہ سے وہ اسے اپنا جائز حق سمجھتے تھے، مگر انہیں یاس اور حسد کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اس حکومت میں نہ انہیں منمانی کرنے کا موقع ملے گا اور نہ وہ خصوصی مراد حاصل ہو سکیں گی جو سابقہ دور حکومت میں حاصل تھی۔ اب انہوں نے اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے غیر آئینی خطوط پر سوچنا شروع کر دیا اور اپنی نگاہوں کو رخ حضرت عائشہ کی طرف موڑ دیا تاکہ ان کے عزائم کی روشنی میں مستقبل کا لاحمل ترتیب دیں۔ حضرت عائشہ یہ چاہتی تھیں کہ حضرت عثمان کے قتل کے بعد طلحہ کو برسر اقتدار لائیں اور اس طرح خلافت کو مستقل طور پر اپنے قبیلہ بنی تمیم میں منتقل کر دیں، مگر وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ حضرت عائشہ مکے میں تھیں تو ایک اخذر نامی شخص جو تھا وہ مدینے سے آیا اور حضرت عائشہ نے اسے بلوا کر پوچھا کہ مدینے کی شورش کا کیا حال ہے۔ اس نے کہا حضرت عثمان نے مصر کے بلوائیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے اور ہنگامہ اور شورش پر قابو پا لیا ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا ان لوگوں کو قتل کر ڈالا جو اپنا حق مانگتے تھے اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے آئے تھے؟ لیکن ایک اور جو دوسرا شخص آیا، اس نے کہا اخذر نے جو اطلاع دی ہے وہ غلط ہے، مصریوں میں سے کوئی نہیں مارا گیا، وہ مدینے میں کھلے بندوں دن دناتے پھر رہے ہیں، بلکہ حضرت عثمان ان کے ہاتھوں مارے گئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ام المومنین حضرت عائشہ کو جو ہے وہ سکون ہوا اور کہا خدا اسے اپنی رحمت سے دور رکھے، یہ اس کی کرتوتوں کا نتیجہ ہے، اور نہ تو خدا اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اب مکے میں قیام کے بجائے انہوں نے مدینے جانا چاہا۔ جب مدینے کی طرف روانہ ہوئی، ابھی مکے سے کچھ 6 میل کے فاصلے میں تھیں، تو عبید اللہ ابن ابی سلمہ سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ اس نے کہا کہ حضرت عثمان قتل کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا اہل مدینہ نے حضرت علی علیہ السلام کی بیعت کر لی ہے۔ ام المومنین کے لیے اپنے جذبات پر قابو رکھنا مشکل ہو گیا اور بے ساختہ کی زبان سے نکلا اگر علی کی بیعت ہو گئی ہے تو کاش یہ آسمان زمین پھٹ پڑے، اب مجھے مکہ واپس جانے دو۔ انہی قدموں سے آپ مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور کہا کہ خدا کی قسم عثمان مظلوم مارے گئے ہیں، خدا کی قسم میں ان کے خون کا انتقام لے کر رہوں گی۔ عبید اللہ ابی سلمہ جو ہے وہ حیران رہ گیا کہ اتنے متضاد جو ہے انہوں نے بیانات دی ہیں عثمان کے بارے میں، اور اعلانیہ خود حضرت عائشہ بار بار اعلانیہ اور بار بار کہا کرتی تھی اس نسل کو قتل کر ڈالو، یہ کافر ہو گیا ہے۔ جب ان سے کہا گیا آپ نے اس سے پہلے کہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، پہلے میں اس طرح کہتی تھی مگر اب انہوں نے توبہ کر لی ہے، اب میری رائے پہلی رائے سے جو ہے زیادہ بہتر ہے۔ حضرت ام المومنین نے آتے ہی جو ہے مکہ میں عثمان کی مظلومیت کا جو ہے ڈھنڈورا پیٹنا شروع کیا، مولا کائنات کے خلاف ایک مضبوط محاذ قائم کر لیا۔ جب طلحہ اور زبیر کو معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ مکے میں عثمان کی مظلومیت کا پرچار کر رہی ہیں اور علی علیہ السلام کو ان کے قتل کا ذمہ دار ٹھہرائیں، تو انہوں نے عبداللہ ابن زبیر کو خطوط لکھ کر ام المومنین کے پاس مکہ بھیجا اور ان پر زور دیا کہ لوگوں کو حضرت عثمان کے قتل کے بارے میں جو بے گناہ مارے گئے یقین دلا کر انتقام کی تحریک چلائیں۔ طلحہ و زبیر قصاص کی آڑ میں ہنگامہ کھڑا کر کے اپنی محرومی اور ناکامی کا بدلہ لینا چاہتے تھے، لیکن مدینے کی فضا اس ہنگامہ آرائی کے لیے سازگار نہیں تھی، کیونکہ قتل عثمان کے سلسلے میں اہل مدینہ کا ان کا کردار دیکھ چکے تھے۔ مولا کائنات کا دور جو تھا وہ حریت اور فکر شاکار تھی۔ آپ نے آزادی اور فکر کا پرچم بلند کیا اور انسان کو اس کی بھولی بصری آزادی یاد دلاتے ہوئے فرمایا لا تکن عبد غیر الوقت جعل اللہ حرا، جب اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے تو دوسروں کی غلامی کا جواز اپنی گردنوں میں نہ ڈالو۔ یہ آزادی فکر بحال رکھنے کا نتیجہ تھا کہ دور ثلاثہ کے بعد جب لوگوں نے بیعت کا پر اصرار کیا تو آپ نے عجلت پسندی کا مظاہرہ کرنے کے بجائے ایک دن نہیں بلکہ
ایک ہفتے کا ٹائم دیا تاکہ غور و فکر کر لیں اور بیت کے نشیب و فراز کو سوچ سمجھ لیں، پھر کسی نتیجے پر غور کریں۔ امام احمد حنبل کے سامنے جب خلافت کی بحث چھڑی، یہ تاریخ جو ہے بغدادی ہے، اے لوگو، تم علی اور خلافت اور علی کو طول دے رہے ہو۔ خلافت نے علی کے لیے زینت کا سامان نہیں کیا، بلکہ علی نے خلافت کو زینت دی۔ یہ سوزہ بن سوان نے بھی بالکل یہی الفاظ کہے تھے، اور یہ پہلے جنہوں نے مجلس کی تھی مولا کائنات کے شہادت کے بعد، تو پہلے ذاکر اہل بیت جو تھے اس وقت یہ سوسہ بن سوان تھے۔ عبد الرحمن بن عوف نے جو ہے دھوکہ دیا تھا مولا کائنات کو تیسری خلافت سے پہلے۔ اچھا، جب ہم طلحہ اور زبیر کی بات کریں تو جب طلحہ ابن عبید اللہ مارے گئے تو ان کے ترکے میں پوری کھال کے بنے ہوئے 300 تھیلے پائے گئے، جن میں سے سونا اور چاندی بھری ہوئی تھی۔ طلحہ نے عراق کے ارد گرد کثیر جائیدادیں، کوفہ اور بصرہ میں محلات تعمیر کیے، بے شمار دولت ترکے میں چھوڑی تھی۔ کیونکہ یہ جو طلحہ تھے، انہوں نے حضرت عثمان کی زندگی میں بیت المال کی کنجیوں پر قبضہ کر لیا تھا اور خلافت کی جو ہے تمید انہوں نے بنا لی تھی، مگر انہیں کامیابی نصیب نہ ہوئی، اور نہ زبیر کو۔ زبیر بن عوان جو تھے، انہوں نے اسکندریہ اور مصر، بصرہ اور کوفہ میں انہوں نے قصر تعمیر کیے تھے۔ ان کی 4 بیویاں تھیں اور ہر بیوی کو ایک 8واں حصہ ملا، ان کے 11 لاکھ دھرم، ہر بیوی کو ایک 11 لاکھ دھرم ملے۔ اس کے بعد جو دوسرا اس کے بارے میں جو روایت ملتی ہے کہ حضرت عمر نے اپنے آخری وقت میں خلافت کا جو فیصلہ ایک کمیٹی کے حوالے کیا، جس نے مخصوص اسباب کے تحت آپ سے سیرت شیخین پر عمل کرنے کا مطالبہ کیا، اور آپ نے اس مطالبے کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ سیرت رسول کے بعد کسی سیرت کی ضرورت نہیں، اور حضرت عثمان نے جو ہے اس شرط کو قبول کر لیا اور خلیفہ ہو گئے، اور حضرت عمر کا منصوبہ شورا جو تھا مکمل ہو گیا۔ قتل عثمان کے موقع پر حضرت عائشہ، یہ دوسری روایت ہے، قتل عثمان کے موقع پر حضرت عائشہ مکہ میں تھیں۔ ان کی مثال جو انہوں نے نسل یہودی کا کہا، اور انہوں نے سنت رسول کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ ان کا خیال تھا کہ ان کے قتل کے بعد خلافت طلحہ اور زبیر کو مل جائے گی، لیکن جب انہیں راہ مکہ میں معلوم ہوا کہ خلافت حضرت علی کو مل گئی تو فوراً نعرہ تبدیل کر دیا اور فرمایا عثمان مظلوم مارے گئے اور ان کے خون کا انتقام ضروری ہے۔ قتل ہونے کا الزام حضرت علی پر لگا دیا اور ان سے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ بصرہ مولا کائنات کے چاہنے والوں کا تھا، اور دوسری بات جو ملتی ہے اس کے بارے میں بصرہ کے بارے میں کہ وہاں پہ جہالت بہت تھی۔ بہرحال حضرت عائشہ نے پہلے اس مرکز پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا اور 30,000 کا لشکر لے کر روانہ ہو گئی۔ بصرہ پہنچ کر حضرت علی کے گورنر عثمان بن حنیف پر حملہ کر دیا اور انہیں بے حد اذیت دی، یہاں تک کہ سر اور داڑھی کے بال جو ہیں وہ نوچ ڈالے۔ اور حضرت عائشہ جو ہیں وہ بصرہ پہلے پہنچ گئی تھی مولا کائنات سے پہلے۔ ادھر طلحہ اور زبیر نے راتوں رات آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا ان کے مولا کائنات کا اور حملہ کر دیا، جس کے بعد جنگ کا آغاز ہوا۔ مولا کائنات نے متعدد ذرائع سے حضرت عائشہ کو سمجھایا اور طلحہ و زبیر کو بھی نصیحت کی کہ حرم رسول کو سر میدان لے آنا اسلامی غیرت کے منافی ہے، لیکن انہوں نے اس کا کوئی اثر نہیں لیا۔ بالآخر ایسا رن پڑا کہ نتیجے میں 13 سے 20 ہزار جو ہیں حضرت عائشہ کے سپاہی، اور کہتے ہیں 500 سے 5,000 کے قریب جو ہیں مجاہدین مولا کائنات کے کام آئے، اور بعض مجاہدین نے جو ہے ناکے کے پاؤں کاٹ دیے تھے، اور جو ہے وہ اونٹ جو تھا وہ زمین پر گرا، اور آپ نے نہایت درجہ احتیاط سے حضرت عائشہ کو سنبھالنے کا انتظام کیا، اور 40 خواتین سپاہیوں کے ساتھ محمد بن ابی بکر کی سرگردگی میں انہیں مدینے واپس پہنچایا، جس کا احساس انہیں زندگی بھر رہا، اور حضرت علی کی شرافت کا برابر حضرت عائشہ جو ہیں تذکرہ کرتی رہیں۔ جمل کے فتح ہو جانے کے بعد آپ نے ابن عباس کو بصرہ کا گورنر بنا کر واپسی ہوئے اور عراق کے خطرے کے پیش نظر کوفہ کو مستقل جو ہے دارالحکومت بنایا۔ جنگ جمل کی وجہ سے معاویہ نے بھی شام میں بغاوت کا اعلان کر دیا، اور مولا کائنات کے گورنر سہیل بن حنیف کو جو ہے باہر نکال گیا۔ انہوں نے ان کو سمجھایا لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آیا، لیکن جو ہے معاویہ نے کی سرکوبی کے لیے مولا کائنات جو ہے اٹھ کھڑے ہوئے، جو کہ صفین کا باعث بنی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔